جزاک اللہ خیر. یعنی آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی رسول ہیں. ثقلین کہا جاتا ہے انسان اور جنات دونوں کے لیے. دونوں مخلوق، تین مخلوق عقل مند، تین بڑی مخلوق ہیں، تین بڑی عقل مند مخلوق ہیں. ایک فرشتے، ایک جنات اور ایک انسان. تینوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو فرشتے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہی میں لگے رہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ جانتے نہیں. ان کے لیے امتحان اور آزمائش نہیں رکھا گیا ہے جیسے انسانوں اور جناتوں کے لیے. انسانوں اور جناتوں کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے اور ان کے لیے رسول بھیجا گیا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں سب کے لیے رسول ہیں اور یہی چیز برابر ہے. جی تو انڈیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر پرسنٹ جاتے زیادہ ہے وہاں پہ ایک سے زیادہ بار غریب لوگ ہیں یا ایک سے 7 بار جائے تو حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد اس کے بعد میں بتاتا ہوں. جزاک اللہ خیر. یہی سوال کسی اور عالم سے کیا گیا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا جواب دیا تھا. جواب نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ہے. ایک عالم سے پوچھا گیا کہ غریب آدمی ہے جو مکہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک غریب آدمی ہے جو مکہ تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اگر وہ جا کے کسی اور مقدس اور مبارک جگہ میں جا کے 6 بار 7 بار چلا جائے تو اس کا ایک حج ہو جائے گا، تو اس میں کیا حج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی غریب آدمی ہے اور اس کو بکرا ذبح کر کے کھانے کی طاقت نہیں ہے تو کتا ذبح کر کے کھا لے. تو انہوں نے تھوڑا ٹیڑھا جواب دیا، تلخ جواب دیا، لیکن جواب اگر غور کیا جائے تو بالکل صحیح ہے. صحیح کیسے ہے؟ صحیح وہ اس طرح ہے کہ کتا کھانا حرام ہے اور بکری کھانا حلال ہے. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کے حرام نہیں کھا سکتے. تو اگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مکہ حج کرنے نہیں آ سکتا، حلال جو حج ہے، جائز حج ہے بھائی. کسی گھر کے کنارے کنارے گھومنا، کسی پتھر کو چومنا، کوئی مسلمان چومتا؟ لیکن کیوں چوما؟ اللہ نے جائز کیا اس لیے چوما. اللہ کے رسول نے اس پتھر کو چوما اس لیے چوما، ورنہ پتھر ہم کیوں چومتے؟ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے توحید سکھائی دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے، حجر اسود کو چوما تو کیا کہا؟ یا حجر انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت. پتھر میں خوب جانتا ہوں تو پتھر ہے، تجھ میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. تو حجر اسود کو چومتے ہوئے کہہ دیا کہ تو پتھر ہے. تجھ کو صرف اتباع میں چومتے ہیں. تو مکہ میں حج کرنا اتباع ہے اور غیر مکہ میں اتباع کرنا، غیر مکہ میں حج کے لیے جانا کیا ہے؟ اتباع ہے کہ خلاف ہے، مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلاف ورزی. اور کوئی مسلمان کلمہ پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا، مکہ چھوڑ کے کہیں اور حج کرنے جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے جو ایک مسلمان کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے مکہ کا حج ہمیں سکھایا اور ہم مکہ چھوڑ کے دوسرے شہروں کا حج کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خلاف ورزی تو مجھ مسلمان سے نہیں ہو سکتی. میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ مسلمان کرے. جزاکم اللہ خیر.